الحمد لله ذي المجد والعلا، وأفضل الصلاة وأجمل السلام على سيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء، صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء، سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين، وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوستدار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم جملہ حاضرین و سامعین، بالخصوص فضیلت الشیخ الحافظ القاری حضرت عبدالستار سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضوانہ، ان کے صاحبزادگان جناب قاری عبدالغفار سیالوی صاحب، قاری عبدالجبار سیالوی صاحب اور قاری گوہر ستار سیالوی صاحب، اور میرے مخدوم محترم برادر جناب حضرت مقصود احمد کیانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر جملہ حاضرین و سامعین. میں سب سے پہلے صاحبزادگان کو اور حضرت فضیلت الشیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ تلامذہ کو
محلے کے اور ادارے کے ساتھ جملہ وابستگان کو، عقیدت مندوں کو اس بات کی مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا کی، ان پر یہ کرم فرمایا، ایسی ہستی کی یاد میں تقاریب منعقد کریں جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے کلام کی خدمت میں وقف کر دیا۔ ہفتے کے دوران میں کہیں نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے میری ڈیوٹی اور ذمہ داری کے حوالے سے، لیکن میں وضاحت کرتا چلوں کہ جس خاص چیز نے مجھے حاضری پر آمادہ کیا وہ جناب مقصود کیانی صاحب کی محبت تو ہے ہی صحیح، اس کے ساتھ ایک خاص بات، ہم اہل سنت و جماعت میں نئی نسل، موجود نسل کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، بیٹھتی چلی جا رہی ہے کہ عرس شاید صرف پیروں کا ہی ہوتا ہے۔ اس سوچ پر میں نے آنا ضروری بھی سمجھا، باعث سعادت بھی سمجھا، حوصلہ افزائی کی نیت کے ساتھ بھی اور خوشی کی نیت کے ساتھ بھی، اور خاص طور پر میری پہلی ملاقات ہے صاحبزادگان سے باضابطہ، لیکن جب مجھے انہوں نے بتایا کہ جو صاحب عرس ہیں وہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے فیض یافتہ ہیں، تو وہ اس نسبت کے تعلق نے بھی اس بات پر مجبور کیا کہ انکار نہ کیا جائے۔ مقصود تو حضرت فضیلت الشیخ کی خدمات کو خراج تحسین ہے، ان کی یاد کو تازہ کرنا ہے، اور ان محافل کی صورت میں ان کی خدمت میں ایصال ثواب کی صورت میں خراج تحسین اور بلندی درجات کے لیے دعا کرنا ہے۔ لیکن اگر دقت نظر سے دیکھیں تو قرآن پاک کے ساتھ ان کی جو محبت اور ان کی جو خدمت رہی وہ اس قسم کی تقاریب کے محتاج نہیں ہے۔ محتاج کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بابت بے شمار ہیں جو صدقہ جاریہ اور اس کے نفع پر دلالت کرتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث پاک میں جو صدقات جاریہ فرمائے ہیں جن کا نفع مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے، ان میں حضور علیہ السلام نے سر فہرست 3 چیزیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز نیک اولاد، دوسری علم نافع، اور تیسرا عمومی صدقہ جاریہ۔ 3 چیزیں، نیک اولاد، علم نافع اور صدقات جاریہ، مسجد، مدرسہ، کوئی بھی ویلفیئر کا رفائی کام سب اس میں شامل ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا اور کوئی ایک صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، کوئی ایک صرف اولاد کی صورت میں چھوڑ گیا یا صرف علم کی صورت میں چھوڑ گیا یا صرف مسجد، مدرسہ یا کوئی ہاسپٹل یا کوئی بھی ویلفیئر کا کام بطور صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا، جب تک وہ سلسلہ قائم رہتا ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم نے اس بات کی سند دی ہے کہ وہ قبر میں آرام فرما ہے، نمازیں پڑھ نہیں رہا، قرآن کی تلاوت کر نہیں رہا، حج کر نہیں رہا،
کوئی اور نیکی کا کام کر نہیں رہا، جو باقی رہنے والے ہیں کر وہ رہے ہیں، ثواب اسے مل رہا ہے۔ اور ذرا میرے ساتھ رہیے گا، جو بات میں نے کرنی ہے وہ اس سے آگے ہے، وہ اس سے آگے ہے۔ جو ایک صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، جب تک وہ قائم ہے اس کی نیکیوں کا دفتر بند نہیں، اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوا، اس میں وہ نیکیوں کا ثواب جا رہا ہے۔ اور جس نے ایک چھوڑا، جس نے ایک چھوڑا، اس کا درجہ اور اس کے لیے ثواب کا عالم یہ ہے، تو جو تینوں طرح کے چھوڑ جائے۔ کوئی جاتا ہے اولاد نہ خلف چھوڑ جاتا ہے، کوئی اور نیکی کا کام موجود ہے لیکن اولاد والا کھاتا کلوز، کوئی علم نافع پڑھا گیا باقی سارے کھاتے کلوز، کوئی صدقہ جاریہ کر گیا لیکن اولاد نیک نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ فرما لیں وہ کتنا خوش نصیب ہے، اس پر رب کا کتنا کرم ہے، اس پر رب کی کتنی رحمت ہے کہ اولاد بھی نیک چھوڑ گیا۔ اولاد بھی نیک چھوڑ گیا اور ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہا، ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہا، اور جاتے ہوئے علم کے مراکز اور مسجد و مدرسہ کی صورت میں یادگار بھی چھوڑ گیا۔ تھوڑی سی کیلکولیشن، تھوڑی سی آپ کی توجہ کے لیے، اس میں حضرت فضیلت الشیخ کی خدمات کو خراج تحسین بھی ہے، لیکن جو باقی ہیں ان کے لیے تھوڑی سی ترغیب بھی ہے۔ کیلکولیشن کی بات تھوڑی سی بتا دوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اور ساتھ وضاحت فرما دی کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ، میم الگ، یعنی جس نے الف لام میم کی تلاوت کی اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری نور اللہ مرقدہ، آپ نے مجددانہ بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پر تتبع کرتے ہوئے عرض یہ کرتا ہوں کہ الف بھی ایک حرف نہیں، ایک حرف نہیں، فرماتے ہیں الف کو لکھیں تو اس میں 3 حرف ہیں، حمزہ، لام اور فا۔ جب لام کو لکھو تو تمہاری زبان 3 حرفوں کا تلفظ کرتی ہے، ایک لام، الف اور میم۔ جب میم کا تلفظ کرو لکھو تو اس کے لکھنے میں 3 حرف ہیں، ایک میم، یا اور میم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو الف لام میم کی ایمان کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، تو وہ 90 نیکیوں کا ثواب، 90 نیکیوں کا ثواب۔ اب سائنس بڑی ترقی کر گئی، ہر شے کو ماپنے کا آلہ دریافت کر لیا، جسم کے ٹمپریچر کے لیے تھرمامیٹر بنا لیا، ہوا کے ٹمپریچر کے لیے اور پیمانے بنا لیے، ہر شے کے لیے، روشنی کے لیے، گیس کے لیے، ہر چیز کے لیے، انسان کے بلڈ پریشر کو ناپنے کے لیے الگ، شوگر کو چیک کرنے کے لیے الگ۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا کیلکولیٹر بن سکا ہی نہیں اور نہ بن سکتا ہے۔ ایک بچہ جو قرآن پڑھنے آیا کسی مدرسے میں، بچہ جو قرآن پاک پڑھنے آیا، 2.5-3 سال اس کی زبان پر اللہ کے کلام کے سوا لفظ ہی کوئی نہیں۔ وہ اٹھتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، وہ صبح، دوپہر، شام، رات، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر ایسا ہے ہی نہیں جو اس کی زبان پر لگا دو ساتھ کیلکولیٹ کر کے بتا سکے کہ نیکیاں کتنی ہیں۔ اور یہ ایک کی بات نہیں ہے، ایسے جس کے ہزاروں شاگردوں،
اور ساری زندگی جو قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے گزر جائے وہ اس کو ثواب دینے والی ذات جانے یا لکھے جانے والے سام لگا سکتا ہی نہیں. اور انعام و اکرام کی بات بتا دوں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. آج دنیا میں کامیابی کی ڈگری کوئی اپنے حساب سے دیتا ہے, اس کا تعین کوئی اپنے حساب سے کرتا ہے. کوئی کہتا ہے جس کے پاس گاڑیاں اچھی وہ کامیاب ہے, وہ سب سے اچھا ہے. کوئی کہتا ہے آئیے اس ذات سے پوچھیں جس نے بھلائی کے معیار کا سٹینڈرڈ اور معیار قائم کیا ہے. حضور نے فرمایا سارے اچھے صحیح, لیکن سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. نبی پاک علیہ السلام پر جب پہلی وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق, اور میرے تھوڑے سے ذوق کی محبت کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں خود اللہ کی مہربانی سے پروفیشنل قاری ہوں, میں سمجھ گیا نا, روایت حفظ کا متخصص ہوں, اور 5 سال میں نے تجوید پڑھائی اللہ کی مہربانی سے. اس لیے مجھے اس فن کا, ان ساری چیزوں کا بڑی گہرائی سے, میری کتابیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو مدارس میں داخل نصاب ہیں, اور میں اس سارے پروسیجر کو سمجھتا ہوں کہ اس قرآن کی جب حسن خوبی اور حسن صوت اور اس کی محبت کے ساتھ جب اس کو پڑھا جائے تو پڑھنے والا کوئی ہو. حضور علیہ السلام کے صحابی مسجد نبی شریف میں رات کے وقت اٹھے, قرآن پاک کی تلاوت اپنے ذوق میں کر رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے حجرہ انور میں آواز سنی, اٹھ کے باہر آ گئے, باہر آ کے ٹہلتے رہے, سنتے رہے, سن کے گھر چلے گئے. صبح حضور کی خدمت میں جب صحابی آئے نا تو عرض, حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی تو جڑا راتی قرآن پڑھے نا رب نو بڑا چنگا لگا, تیرا قرآن کا پڑھنا. آپ یہ دیکھیں ذرا تصور یہ فرمائیں کہ اس صحابی کو قرآن کا قرآن ہونا بتایا کس نے, اس کو قرآن پڑھنا سکھایا کس نے, اسرار و رموز کی تعلیم کس نے دی. وہ آقا کتنا خوش ہوا ہوگا اپنے اس شاگرد کی تلاوت کو سن کر, قرآت کو سن کر وہ کتنا خوش ہوا ہوگا کہ رب بھی خوش ہو رہا ہے اور رب کا رسول بھی خوش ہو رہا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے میرا نبی, آپ کا نبی اپنے صحابہ کے قرآن پڑھنے پہ خوش ہوتا ہے, قیامت تک حضور کا جو امتی پڑھے گا حضور ایسے خوش ہوگا. اور صدقے سے یہ سند دے دیا ہے, یہ سند مل گئی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی قرآن پڑھنے والا ہو تو رب کو بھی پسند آتا ہے, رب کے محبوب کو بھی پسند آتا ہے. پہلی وحی اتری, ڈھیروں باتیں اس پر, لیکن موضوع کے مطابق ایک بات. جبریل امین نے آ کر کہا اقرا, آپ پڑھیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ. علماء تشریف فرمائیں گرامرلی اس کی ترکیب, اس کے معنی پر غور کریں تو اگر کوئی اس کا ترجمہ یہ کرے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا, اس سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں سمجھے, جملے پہ نہیں غور کیا. جو یہ کہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا, اس سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا محبت کی زبان میں ترجمہ کہ میں کو پڑھن نہیں آیا, میں کو پڑھنے کے لیے آیا ہوں. کیا مطلب؟ جبریل تو کہتا ہے کہ میں پڑھوں, میں کو پڑھنے کے لیے آیا ہوں. رب نے مجھے پڑھا کر کائنات کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے. الرحمن علم القرآن, اللہ رب العزت نے براہ راست اپنے محبوب کو خود سکھایا, خود پڑھایا, تاکہ کائنات میں کسی پر, میرے محبوب پر کسی کا احسان نہ رہے. بھئی بات یہ ہے کہ استاد کا درجہ ہمیشہ زیادہ, اصل سے زیادہ. جو پڑھانے والا ہے استاد, اس کا مرتبہ اور مقام شاگرد سے زیادہ ہے. رب نے اپنے محبوب کے سر کائنات کی سرداری کا تاج سجا کے بھیجا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کی غیرت یہ گوارا کرے کہ کوئی میرے محبوب کا استاد کہلائے؟ اور ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے.
جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جبریل حضور علیہ السلام کو قرآن سکھانے آتا تھا، اور نہیں، سکھانے نہیں، صرف پہنچانے آتا تھا. صرف لے کے سورہ قیامہ پڑھ کر دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام ساتھ ساتھ تلاوت فرماتے تھے قرآن پاک کی ساتھ ساتھ. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ محبوب لا تحرک به لسانک لتعجل به. محبوب زبان کو ہلانے کی ضرورت ہی کیوں؟ ان علینا جمعہ، محبوب تیرے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام، وقرآنہ، تیری زبان پہ جاری کرنا ہمارا کام. بس جو اتر رہا ہے اس کی پیروی کرتا جا محبوب، اور پیروی کر کے لوگوں کو بطور نمونہ دکھاتا جا، بتاتا جا. اور محبوب صرف یہی نہیں، ثم ان علینا بیانہ، ہم نے اس قرآن میں اتارا کیا کچھ ہے وہ بھی سارا ہم تمہیں سکھا دیں گے. تو یہ سارے کام کا ذمہ تو رب خود لے رہا ہے، تو پھر جبریل سکھانے تو نہ آئے نا، جبریل تو صرف پہنچانے آئے. اور اس پر ایک دلیل عرض کر کے آتا ہوں ذرا اگلی بات کی طرف. معراج کی شب پہ ذرا غور کیجئے، واقعہ طویل ہے، وہ سنانا مقصود نہیں، نہ جلسہ معراج ہے. جب جبریل امین فرشتوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، براق تیار کر دیا. حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب حضور علیہ السلام معراج کے سفر پر جانے کے لیے اس براق پہ بیٹھنے لگے، سوار ہونے لگے، تو جبریل امین آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے قدم کے نیچے رکھا. میری اس بات کو ذرا تصوراتی دنیا میں بھی ساتھ ساتھ دیکھیں. شہروں میں تو رواج ختم ہو گیا، دیہاتوں میں آج بھی موجود ہے. جب دولہے کو گھوڑی پہ چڑھاتے ہیں، وہ منظر ذرا سامنے لائے نا، تو جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر اس براق کی جو رکاب تھی پاؤں والی اس کے اندر رکھا. یہ تکریم کی، تعظیم کی انتہا ہے. اور یہاں پہ رک کے آپ سے پوچھوں گا، یار کدی کسی استاد نے بھی تکیا ہوا شاگرد نہ لیں؟ یہ ان کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں. پھر حضور علیہ السلام جب براق پہ تشریف فرما ہو گئے تو لگام کو پکڑ کر چند قدم چلے، اس کے بعد براق آگے اگلے سفر پر روانہ ہوا. اور اگلے مرحلے میں جب بیت المقدس میں پہنچے تو حضور علیہ السلام اپنے پورے پروٹوکول اور پورے وقار کے ساتھ براق سے اتر گئے. جبریل نے براق کو لے کر اس براق کی سواری کو باندھا نا. وہ یار کدی کسی تکیا وہ استاد شاگرد دے سواریاں بندہ پھرتا ہو. رب نے اس رات جبریل امین کی حیثیت کا تعین کیا. بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل امین کی محبت عقیدت کے ساتھ اس کی حیثیت کا تعین کیا کہ جبریل قرآن لے کر آتا ضرور ہے، پہنچاتا ضرور ہے، پڑھ کر سناتا ضرور ہے، لیکن سکھاتا نہیں. کوئی استاد نہ سمجھے. رب نے نبی پاک علیہ السلام کا قدم مبارک رکاب میں جبریل کے ذریعے سے رکھوا کر چند قدم براق کو لگام پکڑوا کے چلوا کے اور مسجد اقصی میں جا کر سواری کو بندھوا کے بتا دیا ہے کہ پتہ چل جائے جبریل امین خادم ہے، مخدوم ایک ہی ہے. خادم ہے، مخدوم نہیں. مخدوم ایک ہی ہے جس کے سر رب نے پوری کائنات کی سرداری کا تاج رکھا ہوا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھا وہ جو قرآن پڑھے اور قرآن سکھائے، خود سیکھے اور اس کے بعد آگے دوسروں کو سکھاتے.
انعام کی بات کی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرآن کے قاری کو فرمائے گا وہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے طے کرتا جا. اور یہاں پر رک کر ایک بات سمجھیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ درجات کی بلندی زیرو سے سٹارٹ ہوگی وہاں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں پہلی سیڑھی سے سٹارٹ لینا ہے کہ چل زیرو سے سٹارٹ کرنا. فرمایا جب تو نے ایمان کے ساتھ قرآن کو پڑھا رب نے اس وقت تیرے درجے بلند کر دیے. پھر جب تو ساری زندگی پڑھاتا رہا, ہر پڑھانے کے ساتھ رب تیرے درجے کو دنیا میں بلند کرتا رہا. جب تو دنیا سے آ گیا قبر میں تیرے بعد رہنے والے شاگرد تیرے تلامذہ قرآن پڑھتے رہے, قرآن پڑھاتے رہے, رب ان کے پڑھنے پڑھانے کے مطابق تیرے درجات کو وہاں بلند کرتا رہا. آج جس درجے پہ پہنچا ہے وہاں سے آگے چل. جس درجے پہ پہنچا ہے وہاں سے آگے چل. وہاں سفر زیرو سے شروع نہیں ہوگا کہ جس درجے پہ پہنچا وہاں سے آگے چل. جس درجے پہ پہنچا ہے وہاں سے آگے چل. اور پھر درجوں کا تعین پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن نے اللہ نے اگر ایک حرف کے ساتھ ایک درجہ رکھا ہے, ایک حرف کے ساتھ اگر ایک درجہ رکھا ہے تو قرآن کے حروف کتنے, تو جنت کے درجے کتنے. اور جنت کے درجے قرآن کے حروف کے مطابق نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں. وہاں بلندی اور درجہ تو اس کے مطابق ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایسے تو نہیں فرمایا نا حدیث پاک میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا عمل کیا, من قرأ القرآن وعمل بما فیہ, جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے ماں باپ کا انعام کیا ہے, اس کا اپنا نہیں. نہ انہوں نے پڑھا نہ ساری زندگی اس طرح پڑھایا, ان کا ریلیشن صرف اتنا ہے کہ وہ اس خوش نصیب کے ماں باپ ہیں. بس اس خوش نصیب کے وہ ماں باپ ہیں, بس انہوں نے اس کو اس نیت کے ساتھ دین کے لیے وقف کر دیا کہ تم قرآن پڑھو اور دین کو سیکھو جا کر. اس کے لیے یہ درجہ, اس کے ماں باپ کے لیے یہ درجہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ البس والدہ تاج یوم القیامت ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ماں باپ کو ایک نورانی تاج پہنائیں گے. اور حضور علیہ السلام نے اس نورانی تاج کی چمک کیا بیان فرمائی ہے. اس نورانی تاج کی چمک اتنی ہے, حضور علیہ السلام نے بطور تمثیل فرمایا, سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم اگر کائنات میں غور کرو تو تمہیں یہ مختلف طرح کی بتیاں جلتی ہوئی نظر آئیں گی, ان کی روشنی کا اندازہ تم خود کر سکتے ہو. لیکن اس سے اوپر اگر چلے جاؤ تو آسمان پر چمکنے والے بے شمار تارے ستارے بھی ہیں, اور ان سب کے اندر ایک چاند بھی ہے, ان سب کے اندر ایک سورج بھی ہے. تمہاری نظر نے سورج سے بڑھ کر روشن کوئی چیز نہیں دیکھی. تمہاری نظر نے سورج سے بڑھ کر روشن کوئی چیز نہیں دیکھی. یہ عام لوگوں کی بات ہے, ورنہ عاشقوں سے پوچھیں. عاشقوں سے پوچھیں. حضور کے صحابی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پاک کو دیکھتے ایسے لگتے چاند حضور کے چہرے میں تیر رہا ہے. اب اس پر ایک بڑی فنی سی بات ہے, وہ موضوع نہیں ہے, لیکن ذوق کے لیے سب سے زیادہ چاند سورج کی روشنی ہے. حضور علیہ السلام فرمایا بے سورج اتنے ہزاروں میل پر چمک دے رہا ہے, جب چڑھتا ہے طلوع ہوتا ہے تو باریک سے باریک چیز تمہیں نظر آ جاتی ہے. اب یہ خود سوچو کہ اتنے فاصلے پر رہتے ہوئے اس کی روشنی کا یہ عالم ہے, تو اگر اس کی پوری روشنی ایک کمرے میں آ جائے, پوری روشنی اگر ایک کمرے میں بند کر دی جائے تو تم خود سوچو کہ وہ کمرہ کتنا روشن ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تاج قاری قرآن کے ماں باپ کے سر پر ہوگا اس کی چمک سورج جیسی نہیں, جو تمہیں دور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی چمک اس سورج جیسی نہیں, جس کی روشنی بند کر دی جائے اس چمک تو اس سے بھی زیادہ ہو. یہ بتا کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے انعام اس کے ماں باپ کا. فما ظنکم بالذی عمل بہذا,
فرمایا جس نے ساری زندگی پڑھا ہوگا، جس نے ساری زندگی پڑھایا ہوگا، جس نے اپنی پوری زندگی قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہوگی، تم خود اندازہ لگا لو کہ جن کی ایک تعلق اور ایک نسبت ہے کہ وہ ان کے ماں باپ ہیں، رب نے ان پر اتنا کرم کر دیا ہے، جس نے ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزاری ہوگی، خود اندازہ لگا لو اس کے چہرے کی چمک کا عالم کیا ہوگا اور اس کے اپنے مرتبہ اور مقام کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہوگی ہو۔ اور یہ تو پورے قرآن کی بات ہے نا، پورے قرآن کو سیکھنے کی بات ہے۔ مومن کا بچہ جب قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے قاری کے پاس بیٹھ کر بسم اللہ کی با کا تلفظ کرتا ہے، رب کی رحمت تو اس وقت بھی جوش میں آ جاتی ہے، اس وقت بھی رحمت جوش میں۔ ایک شخص مر گیا، ایک بچہ چھوڑ گیا، گناہگار تھا، سیدھا عذاب میں مبتلا ہوا، مسلسل عذاب میں رہا۔ ایک دن یکدم رحمت کے فرشتے آئے، نورانی لباس پہنا دیا، قبر کو کشادہ کر دیا، ٹھنڈی ہوائیں چلا دی، خوشبوؤں سے قبر کو معطر کر دیا، جنت کی کھڑکی کھول دی، سارے انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے۔ بندہ عرض کرنے لگا مولا کریم اس انقلاب کی وجہ کیا ہے، اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیسے تبدیلی آ گئی؟ میں تو یہاں پڑا ہوں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ کوئی اور عمل نہ کسی اور چیز کا، مولا کریم یکدم اس کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ فرشتوں نے آ کر بتایا کہ تو جب مرا تھا تو تیری بیوی حاملہ تھی، تیرے مرنے کے بعد اس نے بیٹے کو جنم دیا، آج تیری اہلیہ نے، آج تیری بیوی نے اس بچے کو ایک قاری قرآن کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تیرا بیٹا آج قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں قاری صاحب کے پاس گیا ہے، قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر اس کی زبان سے میرے کلام کا بسم اللہ کی با نکلی ہے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تیرا بچہ میرا قرآن پڑھ رہا ہو اور میں تجھے عذاب دے رہا ہوں۔ اس حدیث پاک سے یہ سمجھیں کہ جس کے بچے کی زبان پر بسم اللہ کی با آئے رب اسے جہنم سے بچا لیتا ہے، تو جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہوگا، پڑھایا ہوگا، یہ فضیلت اور یہ درجہ خود اس کے لیے نہیں، اس کے ماں باپ کے لیے بھی ہے۔ اور اس سے ایک بڑی لطیف سی بات آپ کی توجہ کے لیے، ایک پہلو سے آج پوری دنیا میں جتنا بھی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اس پر جتنا ثواب مل رہا ہے جو بے حد و بے حساب ہے، اس حدیث پاک اور ان تمام احادیث کی روشنی میں کہ جس نے سکھایا اتنا ثواب اس کو ملے گا، اس کو جس نے سکھایا اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ آپ ذرا خود اندازہ لگا لیں کہ کائنات کو یہ قرآن کا تحفہ دیا کس نے؟ اس دنیا کو قرآن کا تحفہ دیا کس نے ہے؟ تو حضور کی مثلیت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ حضور علیہ السلام کی ان شانوں کی تو بات ہی کیا ہے، پوری کائنات میں جتنا قرآن پڑھنے سے میرے محبوب کے درجات کی بلندی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس کا تو کوئی اندازہ لگا سکتا ہی نہیں۔ اور پھر درجات کی بلندی کی بات کہ وہ کتنے درجات ہیں، کہاں تک نصیب ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے پر کرم کرنا ہو، جس بندے پر کرم کرنا ہو، اس کرم کو کئی ذریعے سے ظاہر کرتا ہے، اور اس کا اظہار سب سے زیادہ یا قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے ہوتا ہے یا دین کے سیکھنے سکھانے سے ہوتا ہے۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے بھی قرآن تو سارے ہی پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلی لوگ بھی پھر نکل گئے۔ نہ جس نے قرآن پڑھنا سکھایا، جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے قرآن کا قرآن ہونا بتایا،
جس نے رب کا کلام مخلوق تک پہنچایا، انسانوں کو تعلیم دیا، ان کی فلاح و بہبود کے سارے راستے بتائے، اس قرآن نے اس محبوب کی تعظیم کا بھی حکم دیا ہے، اس محبوب کی محبت کا بھی حکم دیا ہے، اس محبوب کی غلامی کا بھی حکم دیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، قیامت تک اس قرآن کا حق ادا کرنے والے اگر آج تک ہوئے ہیں تو ہم غلامان مصطفیٰ میں ہوئے ہیں، قیامت تک ہوں گے تو ہم غلامان مصطفیٰ میں ہوں گے۔ وہ کہہ سکتا ہے وہ کیسے؟ بھائی دیکھیں، ہم اولیاء اعظام کی جو حالات زندگی ہیں ان کو جب پڑھتے ہیں نا تو ہم ان کو عام طور پر ایک ولی کے طور پر ہی ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کی کرامات کے آئینے میں ان کو دیکھتے ہیں۔ اب اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، صرف ایک دو باتیں ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں اس پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا گیا، اس مقالے کی کاپی میرے پاس موجود ہے، اور وہ مقالہ ایک بد مذہب نے لکھا ہے، سنی العقیدہ نے نہیں لکھا۔ اس نے اس بات پر ریسرچ کی ہے کہ ہندوستان میں، پاکستان بنگلہ دیش انڈیا اب بن گیا نا، ہندوستان میں جو قرآن پاک کی تجوید و قرات ہے یہ سب سے زیادہ کب اپنے عروج کو پہنچی ہے؟ سب سے زیادہ کب اپنے عروج کو پہنچی ہے؟ ہمارے ایمان کو تسلی ملتی ہے، نسبتوں کو جلا ملتی ہے، ایمان کو مضبوطی ملتی ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کمال وہ جس کی گواہی دشمن بھی دے دے۔ اس نے یہ لکھا ہے وہاں پر، اس نے کہا کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہندوستان میں قرآن کی قرات جتنے عروج کو پہنچی ہے نا اس سے پہلے کی بات آج تک نہیں پہنچی۔ مجھے کہنے دیجئے اس کی اس بات کی روشنی میں، مقالے کی روشنی میں، یہ کہنے میں، حق بجانے میں کہ اس وقت روئے زمین پر اگر قرآن کی تبلیغ کرنے والا پوری اس ہندوستان کی سرزمین پر اگر کوئی سب کا امام تھا تو میرا خواجہ اجمیری تھا، اور اگر قرآن کو ظاہری صورت میں پڑھ کر تلاوت کرنے والا سب سے بڑا قاری تھا تو وہ بھی میرا خواجہ اجمیری تھا۔ میرے استاد گرامی جن سے ہم نے تجوید و قرات پڑھی ہے وہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ اس کی ذرا خوب خدمت کرو، یہ چشتیوں کی میراث ہے۔ ہمیں فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ چشتیوں کی میراث ہے، حضرت خواجہ خواجگان علیہ الرحمہ کے حوالے سے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ چشتیوں کی میراث ہے، اور ہم نے اپنے اساتذہ کے معمول میں دیکھا ہے کہ وہ خاص طور پر اس حوالے سے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ ان کے لیے خصوصی طور پر پروگرام کا انعقاد کرتے تھے، کہ یعنی کہتے تھے کہ ہندوستان کے سید القراء میرے خواجہ اجمیری ہیں۔ اور پھر اگلی بات آپ کو بتا دوں، آپ کے بعد آپ کے 3 خلفاء مسلسل، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت نصیر الدین نصیر چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ مسلسل یہ 4 ہستیاں اپنے زمانے کے سب سے بڑے قاری گزرے ہیں، سب سے بڑے قاری گزرے ہیں۔ اور میں نے حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے معمولات میں دیکھا ہے، آپ بہت بڑے ولی کامل تھے، آپ کے پاس جب کوئی نیا آتا نا تو آپ سب سے پہلے اسے ناظرہ قرآن پڑھاتے تھے، اور ایسے آپ کے خلفاء مریدین بے شمار ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے ولی بن گئے۔ اور کیسے نہ بنے، پڑھانے والا بابا فرید ہو، ہاں سکھانے والا بابا فرید ہو تو پڑھنے والا اللہ کا ولی کامل کیوں نہ بنے، اور اس کے فیوز و برکات کا امین کیوں نہ بنے۔ اور اس پر زور اس لیے دیا بھی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت میں، ہمارے مسلک میں اس حوالے سے یعنی وہ توجہ نہیں جو ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں فخر کے ساتھ سر اٹھا کے چلتے ہیں کہ دنیا کا بہترین قاری اگر ہمارے دور میں کوئی گزرا ہے تو شیخ القراء زینت القراء قاری غلام رسول رحمت اللہ تعالی علیہ، پوری دنیا نے ان کو مانا۔ اور آج جو قرات میں کی دنیا میں جو نام چند ایک نظر آ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی مہربانی سے ہم غلامان مصطفیٰ سے، یہ اللہ رب العزت کا انعام اور کرم ہے۔ اور میں اس گلی میں داخل ہوتے ہوئے سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار دیکھو قرآن کی برکتیں کتنی ہیں،
قرآن کا فیضان کتنا ہے کہ ایک اللہ کے بندے نے اپنی نسبت کے فیضان کو قائم رکھتے ہوئے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے چند سال اللہ کے کلام کی خدمت میں گزار دیے ہیں، اور آج دنیا سے پردہ کیے ہوئے 8واں سال ہے، لیکن ان کے چاہنے والے، ان کے محبت کرنے والے آج بھی قرآن کے نام پر ان کی یاد کو تازہ کیا ہوا ہے۔ میں صاحبزادگان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بار دیگر آپ تمام حضرات کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان کی یاد میں یہ پروگرام منعقد کیا ہے، یہ ان کی خدمات کا بھی اعتراف ہے، اور قرآن پاک کی خدمت بھی ہے، اور قرآن پاک کی خدمت کا اعزاز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور حضرت فضیلت الشیخ رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل میں اور قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے ان کے دن درجات اور بلندی کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بلندی درجات عطا فرمائے۔ اور ایک بات اگر میں نہیں کروں گا نا تو بات شاید پوری نہیں ہوگی، اس سارے فیض میں ایک چیز پیش نظر رہے، وہ ہے ان کی نسبت کامل۔ مجھے چونکہ وہاں سیال شریف آستانہ پاک پر قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل ہے، اور میرے نانا جان رحمت اللہ علیہ انہوں نے سیال شریف کی جامع مسجد میں تراویح سنائی ہے، وہ بھی حافظ قرآن ہے، اور حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے ساتھ آپ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ یہ ساری نسبت کی باتیں ہیں اور ان کے فیضان کی باتیں ہیں، اور یہ بات میں ضرور کروں گا کہ میری معلومات کے مطابق پاکستان میں سیاسی اعتبار سے مصروف ترین ہستی اگر گزری ہے تو قائد اہل سنت حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی گزری، اور مذہبی روحانی طور پر مصروف ترین اور عظیم ترین ہستی اگر کوئی پاکستان میں گزری ہے تو شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سالمی رحمۃ اللہ علیہ۔ کمال ان دونوں ہستیوں کا یہ ہے کہ اتنے مصروف ترین زندگی گزاری، لیکن زندگی کے آخری سانس تک قرآن زبانی یاد رہا اور تلاوت کرتے رہا۔ یہ میں ان کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں جناب ٹائم نہیں ملتا ہوں قرآن پڑھن دا، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے نام کسی کے لینے کی ضرورت نہیں، جو قرآن پاک کے حافظ بنے اور آج ان کو بھول گیا، آج اس کی وہ تلاوت نہیں کر سکتے، یاد نہیں ہے، میں ان کے لیے یہ توجہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان سے بڑھ کر مصروف کوئی نہیں گزرا، لیکن ان کی بھی اتنی مصروفیت میں عالم یہ تھا کہ جب رمضان المبارک آتا یا قرآن پاک کے پڑھنے کی باری آتی، ان کے خادم سے میری ملاقات حاجی محمد نواز صاحب سے ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گاڑی میں ایک حافظ قرآن رکھا ہوتا تھا، ادھر گاڑی چلتی ادھر قرآن کی تلاوت شروع ہوتی۔ جنہوں نے قرآن سے محبت کی ہے، جنہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، جنہوں نے قرآن کا پیار اپنے سینے میں سجایا ہے، تو اس نے تو باقی رہنا ہی ہے۔ قرآن کو تو بقا ہے ہی صحیح، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے رب اسے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے، اور اس کا نام اور اس کا کام بھی قیامت تک جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب فضیلت الشیخ کے فیوز و برکات کو عام فرمائے، ان کے تلامذہ کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے فیض کو عام کرنے کی اور قرآن پاک کی تعلیم اور اس کے فروغ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے سب بہن بھائیوں پر، صاحبزادگان پر، صاحبزادیوں پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔